ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے بہت ہی پیارا سچا اسلامی واقعہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حدیث پاک سے جمادات یعنی کہ بے جان چیزیں مثلاً پتھر، لکڑی وغیرہ کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہے۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اس کی یاد میں مشغول ہیں، اور جو غافل ہوا اس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی درخت پر کلہاڑا اس وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت برتتا ہے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غفلت برتتا ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ آئیے اس ضمن میں سنتے ہیں بہت ہی پیارا اسلامی واقعہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ بطور تحفہ بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر اس کو پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے۔ مجھے اس پر رحم آیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس پر غفلت طاری ہوتی ہے وہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اے جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا کہ جس کی سزا میں نے پنجرے کی صورت میں کاٹی۔ ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جو اکثر اوقات اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، چونکہ اس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی رحم کیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو، اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی۔ بہت شکریہ۔